أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جویریہ سعود اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک۔ آج الحمدللہ 26واں روزہ ہے اور آج افطار کے بعد 27ویں شب لگ جائے گی۔ 27ویں شب کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، 27ویں شب کہ جس میں اللہ پاک نے ہمیں پاکستان جیسا ملک تحفے میں عطا کیا۔ 27ویں شب ان طاق راتوں میں سے ایک رات، راتوں کی سردار، کہ جن طاق راتوں کا ذکر لیلۃ القدر میں کیا گیا، کہ وہ رات صبح تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ وہ رات کہ جس میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ رات کہ جس میں بے شمار فرشتے اس روئے زمین پر آتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں محو ہوتے ہیں، جو کہ اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ 1000 مہینوں کی عبادتوں کے بعد بھی اگر آپ اس ایک رات کو پا لیتے ہیں تو یہ ان سے بھی بہتر ہے۔ کیا شان ہے میرے رب کی کہ میرے رب نے ہمیں ایسی راتیں عطا کی کہ ہم پوری زندگی بھی عبادتیں کرتے رہیں اور اس ایک رات کو پا لیں تو ان تمام عبادتوں سے بڑھ کے یہ ایک رات کی عبادت ہوگی۔ تو آج کی شب جو آنے والی ہے تمام مسلمانوں کے لیے سلامتی کی رات ہے، تمام مسلمانوں کے لیے نجات کی رات ہے، تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی رات ہے، تمام مسلمانوں کے لیے رحمت کی برکت کی رات ہے۔ تو سمیٹ لیں اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، اس کا رحم، معافیاں مانگیں، توبہ قبول کروائیں اپنی، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے کہ جو کہ طاق راتوں میں سے ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ قرآن پاک وہ قرآن پاک کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کہ کتابوں کی سردار ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہماری پوری زندگی گزارنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، یہ وہ کتاب ہے جو میرے نبی کی سیرت ہے، یہ وہ کتاب ہے جو میرے نبی کا چہرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ پاک سے کلام کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوا تھا، یہ کرنا ہے، یہ کرو گے، ایسے رہو گے، ایسے جیو گے۔ تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کتاب میں موجود ہیں، زندگی گزارنے کے تمام طریقے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس کتاب میں موجود ہے جو کہ آج 27ویں شب کو نازل کی گئی۔ یہ ایک ایسی رحمتوں والی رات تھی کہ اللہ پاک نے ایسی کتاب اس دنیا میں اتاری جو کہ ہماری زندگی اور ہماری آخرت دونوں کو سنوار دے گی۔ لیکن کیا ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید فرقان حمید پہ عمل کرتے ہیں؟ یا صرف ہماری زندگی کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک ختم کروایا اور کبھی سال 2 سال میں قرآن خوانی ہوئی تو ایک سپارہ پڑھ لیا، یا پھر یہ کر لیا کہ کبھی کسی مولوی صاحب کو بلا کے روز ایک سپارہ ختم کروا لیا؟ کیا اس لیے یہ کتاب ہمیں دی گئی تھی؟ کیا ہم لاء کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وکیل ہیں؟ کیا ہم
ڈاکٹریٹ کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں؟ کیا صرف کتاب پڑھ کے ہم لائر، ڈاکٹر، انجینئر بن جاتے ہیں؟ صرف کتاب پڑھ کے؟ یا پریکٹیکل بھی کرنے پڑتے ہیں، سیکھنا بھی پڑتا ہے، سمجھنا بھی پڑتا ہے، عمل بھی کرنا پڑتا ہے؟ بالکل اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید صرف پڑھنے سے ہم مسلمان یا مومن نہیں بن سکتے، بلکہ اس کو سمجھ کے اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج کے دور میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کو پڑھا تو جاتا ہے، تلاوت بھی کیا جاتا ہے، نہ اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، نہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے، نہ اس سے اپنے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ دل سے کوئی چیز پڑھیں گے ہی نہیں، وہ آپ کے اندر کیسے آئے گی؟ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کرو، قائم کرو، بار بار حکم ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو؟ کیونکہ نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے۔ اور نماز قائم تب ہوتی ہے جب نماز میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہم اچھی طرح سے عمل کریں، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو، چاہے وہ سورہ اخلاص ہو، چاہے وہ درود شریف ہو، چاہے اتحیات ہو، چاہے ثنا ہو، چاہے کوئی بھی قرآن کی آیت اور سورت ہو جو کہ ہم قرآن پاک میں سے پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، ان پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، ان کا ترجمہ، تشریح، تفسیر نہیں پڑھیں گے، احادیث کی روشنی میں ان کو نہیں دیکھیں گے، تب تک ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے؟ اور ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے جو میں آپ کو اس وقت سنا رہی ہوں، یہ ہے ہمارے آج کے حالات پہ۔ جو قرآن پاک ہم نہیں پڑھتے ہیں، وہ قرآن پاک جو اس 27ویں شب کو نازل کیا گیا اور ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ تاکوں میں سجایا جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، تعویذ بنایا جاتا ہے، دھو دھو کے پلایا جاتا ہے، تعویذ بنایا جاتا ہے، دھو دھو کے پلایا جاتا ہے، جلدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہے، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ قول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ قول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہے، اس طرح سکھایا جاتا ہے۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ہر ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، کہنے کو تو ہر ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ قرآن نبی کی سیرت ہے، قرآن نبی کا چہرہ ہے، قرآن نبی کی سیرت ہے، قرآن نبی کا چہرہ ہے، پھر غافل ہو کر کیوں اس سے اس طرح بھلایا جاتا ہے، پھر غافل ہو کر کیوں اس سے اس طرح بھلایا جاتا ہے۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی اوروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی اوروں کے، کہنے کو عدالت میں مجھ پر بھی ہاتھ رکھایا جاتا ہے، کہنے کو عدالت میں مجھ پر بھی ہاتھ رکھایا جاتا ہے۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو اکثر جلسوں میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، کہنے کو تو اکثر جلسوں میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ نیکی پہ بدی کا پہرا ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، نیکی پہ بدی کا پہرا ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، بس اتنا ضروری ہے دلہن کے سر پہ بھی سایہ جاتا ہے، بس اتنا ضروری ہے دلہن کے سر پہ بھی
سایہ جاتا ہے۔ قرآن نبی کی سیرت ہے، قرآن نبی کا چہرہ ہے۔ قرآن نبی کی سیرت ہے، قرآن نبی کا چہرہ ہے۔ پھر غافل ہو کر کیوں اس کو اس طرح بھلایا جاتا ہے؟ پھر غافل ہو کر کیوں اس کو اس طرح بھلایا جاتا ہے؟ طاقوں پہ سجایا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے۔ طاقوں پہ سجایا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے۔ تعویذ بنایا جاتا ہے، دھو دھو کے پلایا جاتا ہے۔ قرآن نبی کی سیرت ہے، قرآن نبی کا چہرہ ہے۔ قرآن نبی کی سیرت ہے، قرآن نبی کا چہرہ ہے۔ پھر غافل ہو کر کیوں اس سے اس طرح بھلایا جاتا ہے؟ پھر غافل ہو کر کیوں اس سے اس طرح بھلایا جاتا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب بات کرتے ہیں کچھ آج کی رات کی، آج کی رات کی فضیلت کی، جو کہ سراسر سلامتی والی رات ہے۔ آج کی رات جس میں حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں ملائکہ کے ساتھ اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی کہ اس رات کو آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس پورے عشرے کو ہی یعنی کہ آخری عشرہ نجات کو، پورے عشرے کو ہی ہم جاگ کے عبادتیں کر کے گزاریں۔ کیا پتہ اسی عشرے میں وہ رات چھپی ہو، کیا پتہ یہی عشرہ نجات ہماری نجات کا باعث بن جائے اور اسی عشرہ نجات میں ہم اس رات کو پالیں، اس رات کو جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کاش اللہ پاک ہمیں آج کی شب ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں نجات دے، ہماری توبہ کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عشرہ نجات جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے ہی شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے عشرہ، اتنی جلدی ختم ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سبھی ہم نے پلک جھپکی اور دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ اس طرح سے ختم ہو گیا۔ تو آج ہم طاق راتوں کا ذکر کریں گے کہ طاق رات، خاص کر لیلۃ القدر جو ہے وہ کیا شب ہے، وہ کون سی شب ہے، اس کے کتنے فضائل ہیں اور انہیں کون کون سی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہم 27ویں شب کو بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، یہ آج ہم مفتی نور صاحب سے دریافت کریں گے کہ 27ویں شب کو اتنی زیادہ فوقیت ہم کیوں دیتے ہیں، یہ بتائیں گے آج ہمیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج کا میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی طاق راتوں کو ان 5 طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کریں، لیکن 27ویں شب کو اتنا زیادہ فوقیت کیوں دیتے ہیں لوگ؟ اس کا جواب مجھے آپ سے پوچھنا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا اچھا سوال، اور آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت پر، اللہ نے اس امت پر نبی کی وجہ سے خاص کرم بھی فرمایا، اور خاص کرم یہ ہے کہ میرے بندے جستجو میں لگ جائیں اور جس رات میں ان کی عبادت قبول ہو جائے گی وہ ان کے لیے شب قدر ہوگی۔ سبحان اللہ، صحیح ہے نا؟ تو یہ 10 کا ایک پورا عشرہ دے دیا کہ میرے بندو میرے پاس آؤ، گر گڑاؤ، مانگو، جو مانگو گا میں تم کو عطا کروں گا۔ اب رہا سوال شب قدر 27ویں حوالے سے، اس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن رئیس المفسرین ہیں، اور حضرت امام راضی علیہ الرحمہ اور بہت سارے جو ائمہ ہیں، ان کا ایک نظریہ تھا کہ جو 27ویں شب ہے نا، کیونکہ رمضان کے جو عادات ہیں، سورہ قدر کے جو عادات ہیں وہ 27 ہیں، تو لہٰذا جو اس مہینے میں
جو 27ویں رات ہے وہ شب قدر کی رات ہے، مگر میں یہاں ایک میسج دینا چاہوں گا. جی. وہ جتنی بھی طاقت ہو، یہ جو بالکل آخر کا عشرہ ہے، اس میں اپنے رب کو منائیے. وجہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سمت پہ خاص کرم ہوا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ پہلے فلاں امت میں فلاں آدمی تھے کہ انہوں نے 84 سال سجدہ کیا، کسی نے اتنے سال کیا، کسی نے اتنے سال کیا، کسی نے اتنے سال کیا، روایت میں آتا ہے کہ 80 سال کیا. اتنے میں جبرائیل امی آ گیا، کیونکہ صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں اور ان کے تو 80 سال یا 84 سال یا 40 سال سجدے کیے، یہاں کیا معاملہ ہوگا. یہاں جبرائیل امی فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ جو رات اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ اسے 84 سال کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. مگر یہاں آج اس موضوع پہ نا اور اس ٹرانسمیشن میں ہم ان پہ بات کریں گے کون ہیں وہ لوگ کہ جو اس رات میں بخشے نہیں جاتے، کہ جہاں اللہ کی رحمتیں عروج پر ہیں، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہ رہا ہے کہ بندے کی بخشش ہو جائے، مگر جب وہ بندہ سامنے آتا پروردگار آتا یہ نہیں، اس کو نہیں بخشا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے نا کہ جب قرآن جس مہینے میں نازل ہو، قرآن جس رات میں نازل ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اللہ پہلے آسمان پہ نزول فرما چکا ہے، اور جس بندے پہ نظر ہو رہی ہے وہ اللہ اس بندے کو، بندہ یا بندی، اس کو جنت میں ڈال رہا ہے، مگر بندہ یا بندی اس کی بخشش نہیں ہو رہی. کون ہے وہ لوگ؟ سب سے پہلا وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہے. اس رات شب قدر وہ 21 کی ہو، وہ 23 کی ہو، وہ 25 کی ہو، وہ 27 کی ہو، 29 کی ہو، وہ سجدے کی حالت میں ہو، وہ گر گڑا رہا ہو، مگر اگر ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے جب تک کہ ماں باپ معاف اٹل فیصلہ، کیونکہ میرے رسول نے کہا ہے اٹل فیصلہ. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو آج ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لیں کہ آپ معاف کر دیں. اگر آپ نے معاف کر دیا نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب والد دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو تو پھر والد کا دامن پکڑنا کہ آپ دعا کر دیں میرے حق میں، کیونکہ میرے رسول نے کہا ہے کہ جو والد دعا کر دیں اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. سبحان اللہ. والدہ سے. پھر وہ لوگ جو غیبتیں کرتے ہیں، جو لوگ کینہ رکھتے ہیں، دل کے اندر برائی رکھتے ہیں کہ یہ تباہ ہو جائیں، یہ برباد ہو جائیں. آدمی اکثر یہ لوگ ہیں کہ دل میں اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ جو میرا جاننے والا ہے، یہ جاننے والی، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بخشش نہیں ہوگی. وہ جو شراب پیتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہے، جو زنا کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہے. تو وہ جو 7 لوگوں نے میرے آقا نے فرمایا، کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ دیکھو پلٹ آؤ، جب اللہ کی رحمت اتنی عروج پر ہے تو تم پلٹ آؤ، تم آ جاؤ، تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، بیک ٹو قرآن، بیک ٹو سننا. تو آج عہد کرتے ہیں شرک نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، دل میں کینہ نہیں رکھیں گے، حسد، بغض، عداوت، نفرت نہیں رکھیں گے، شراب نہیں پئیں گے، زنا نہیں کریں گے، اور بری عادات سے دور ہٹیں گے. بے شک بے شک. بہت شکریہ، بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں. جزاک اللہ. اللہ پاک ہم سب کو آج کی رات ہماری مغفرت فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. جب یہ پروگرام چل رہا ہوگا اس وقت شاید میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہوں گی اور میں نہیں ہوں گی، لیکن آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور میں تو ان تمام باتوں پہ آپ بھی اعتکاف میں بیٹھی ہیں، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. ایک بہت اچھی بات نبی اسلام کی وہ حدیث ذہن میں آ گئی. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوں؟ آپ کہیں گے سب چاہتے ہیں. سب چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ اپنے لیے دعا کرو اور غائبانہ طور پہ اپنے کسی بھائی یا بہن یا کسی جاننے والے کے لیے دعا کرو. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ آمین کی مہر لگا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح جہاں قرآن پڑھا جائے، ایک روایت میں نے پڑھا تھا 40,000 فرشتوں کا جھومڑ اترتا ہے. اچھا. اور 40,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ میرے بندے نے قرآن ختم کیا ہے، آج یہ بھی دعا مانگے نا تو مہر لگا کے میرے پاس آنا، میں دعا قبول کروں گا. اچھا، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اور ہمیشہ آپ اتنا اچھا بتاتے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ میں آتا ہے، یقیناً جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آتا ہوگا. اور اللہ پاک ہم یہاں پہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، جتنا بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کسی نہ کسی کے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی کہی ہوئی بات کسی کی بھی اس کے کام آئے اور اس کی زندگی میں اس کو اپنی اصلاح کر سکے. آمین ثم آمین. اور اس دعا کے ساتھ ہم خداحافظ کہتے ہیں آپ کو کہ اللہ پاک آپ کی، ہماری، ہم سب کی عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں. آمین ثم آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا. رمضان مبارک.